دیکھیے شفیع بنی، اللہ آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد گوہر شاد۔ گوہر فارسی کا لفظ ہے، ایک ایسا گوہر جو خوش ہو، گوہر شاد، خوش گوہر، ان کا نام تھا گوہر شاد۔ یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ایران آئیں، اور جب مشہد پہنچی تو مولا کی حرم کی چار دیواری بہت چھوٹی تھی، ایک محدود احاطہ تھا۔ حرم کے بالکل بیک سائیڈ پہ جہاں پر ابھی یہ مسجد ہے، یہاں پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے، بہت گند تھا، بدبودار ایک جگہ تھی۔ اس نے کہا کہ مولا کا حرم ہے اور سامنے کچرا ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اندر کا ہی کچرا صاف نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو حرم کے باہر کا بھی کچرا صاف کرتے ہیں۔ تجھے جہاں کچرا نظر آئے، کیونکہ کچرا ہے نجاست، اور اہل بیت بھی نجاست سے دور ہیں، ان کے چاہنے والے بھی خود کو نجاست سے دور رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ نے مال بہت دیا، دولت بہت دیا، شوہر مر چکا تھا، بیوہ تھی، اور کیونکہ علی کی چاہنے والی تھیں، فکر بھی بلند تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد بھی مجھے کام آئے۔ معصوم کا فرمان ہے انسان جب تک تو زندہ ہے یہ تیرا نام اعمال ہے، ملائک اس کو لکھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے اس بدن سے روح نکلی یہ دفتر بند ہو جائے گی۔ اب نہ نیکی بڑھا سکتا ہے نہ برائی گھٹا سکتا ہے۔ کس نے کہا مولا کوئی ایسا کام ہے کہ میں کروں اور مرنے کے بعد وہ پھر بھی لکھتا رہے، یعنی انلمیٹڈ میرے اعمال بڑھتے رہیں۔ امام نے کہا ایک کام، امام فرماتے ہیں چند کام اگر کوئی مومن کرے، اگر مر بھی جائے گا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ امام فرماتے کوئی مسجد بنا کے جا۔ اگر تو مر بھی جائے گا جب تک یہ مسجد باقی ہے، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب خدا تجھے دیتا رہے گا۔ اس خاتون کے پاس یہ شعور تھا، یہ عقل تھا کہ اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاؤں، اور اگر چلی جاؤں تو مجھے ثواب ملتا رہے۔ اب تصور کریے مسجد گوہر شاد کتنی بڑھیا ہے، جب نماز پڑھتے ہو ثواب تجھے بھی ملتا ہے اور خانم گوہر شاد کو بھی ملتا ہے۔ عاقلہ عورت تھی، اللہ نے عقل دی تھی، اور یہ عقل اس نے علی ابن ابی طالب سے لی تھی، علی کی تعلیمات سے لی تھی، کیونکہ امام فرماتے ہیں اگر فکر کو بلند کرنا ہے تو فکر علم سے بلند ہوتی ہے، جتنا علم و شعور تمہارے وجود میں آئے گا اتنی فکر تمہاری پروان چڑھتی جائے گی۔ اب اس نے مزدوروں کو ہائر کیا، ہائر کرنے کے بعد اس نے مسجد کے کام کو بنوانا شروع کر دیا۔ اب مسجد کا کام ہو رہا تھا، جوان مزدور تھے، کام کر رہے تھے۔ ینگ سے ایک جوان مزدور تھا، اس کی نگاہ خانم گوہر شاد کے چہرے پہ پڑ گئی۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ یک دل نہ صد دل عاشق شد، اس کے دل میں عشق کا بھوت چڑھ گیا اور اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا۔ خانم گوہر شاد نے کہا وہ مزدور نظر نہیں آتا، کہ پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ علی والی تھی۔ کہا کہ جاؤ تیمارداری کے لیے، پیسوں کی ضرورت ہو، بیمار ہو گیا، پوچھ کر آؤ۔ کسی کو بھیجا گیا اور پیغام بھیجا گیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے خانم گوہر شاد سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، میں مل لیتی ہوں۔ اب یہ بوڑھی سی ماں خانم گوہر شاد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، عشق کا بھوت آج کل کے زمانوں میں سوار ہوتا ہے، اور یہی ڈرامے بازیاں کر کے اپنے والدین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب بوڑھی ماں تھی، اس نے کہا بیٹا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک آپ ان سے شادی نہیں کریں گی وہ نہ کام کرے گا نہ کھانا کھائے گا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، میں بیوہ ہوں، میری عمر اتنی ہے، کہ میں نہیں جانتی اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ بھی نہ کھانا کھا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ جیسے مائیں روتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب یہ تھی علی کی چاہنے والی، شفیع بننا ہے نا، یہ نہیں کہ خود نیک ہو اور دوسرے کو چھوڑ دو، یہ حسین کی سیرت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین بھی مدینے میں بیٹھ جاتے، نمازیں پڑھتے رہتے، حسین کو کون سا نقصان تھا، حسین کی نماز تو بچی ہوئی تھی۔ لیکن مولا نے کہا حسین اپنی نماز بھی بچائے گا، حر کی نماز بھی بچائے گا، قیامت تک آنے والوں کی نمازیں بچائے گا، کیونکہ یہ حسین ہے، یہ شفیع ہے۔
کام ہے اہل بیت کا شفاعت کرنا، رسول کا کام ہے شفیع الناس، ہی شفاعت کرنے والا ہے، یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے کا نواسہ ہے۔ یہ بھی مولا کی ماننے والی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر تیرا بیٹا وہ شرط مان جائے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ کون سی شرط؟ اب اس نے سمجھا پیسے والی خاتون ہے، کوئی بڑی شرط رکھے گی تاکہ بات کو ٹال دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھیے کوئی بڑی شرط مت رکھیے گا، جو ہم پوری کر سکیں وہ شرط دیجیے گا۔ کہ شرط کا تعلق آپ سے نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے ہے، اور اتنی مہنگی شرط بھی